زبان کا روزہ کیا ہے، اعضاء کا تقوی کیا ہے، وہ کیسا تقوی ہے جو اللہ رب العزت نے اخص الخواص کے حصے میں لکھا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے ایک مہینہ میں تمہیں اس نرسری میں داخل کر رہا ہوں۔ جب تم ایک مہینے میں مجھے منانے کے قابل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اس قابل کر دوں گا کہ سارا سال پھر اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکو گے جس سے رکتے رہے ہو۔ معاشرے کی فیبریکیشن تباہ ہو رہی ہے، اسی زبان کی بے برکتی ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، انسان انسان سے جدا ہو رہا ہے، بندہ خدا سے دور ہو رہا ہے۔ الفاظ بھی کنٹرول میں، زبان بھی کنٹرول میں، ذہن بھی کنٹرول میں، تخیلات بھی کنٹرول میں، تصورات بھی کنٹرول میں۔ ان گناہوں سے بچائے رکھنا جس سے خدا کی محبت اور کرم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ کیا بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یہ حکمت۔ اس کا بندہ حالت صوم میں ہو اور سارا دن صائم رہے اور ساری رات قائم رہے، اور اگر میرا ہو کر یہ صوم گزارو گے تو خود جزا بند کے تیرے پاس آ جاؤ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، محترم ناظم اعلیٰ تحقیق منہاج القرآن، قائدین، ذمہ داران، عہدے داران، محبین، متوسلین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں جامع شیخ الاسلام میں جمعۃ المبارک کے موقع پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شاکر ہیں، اس کے اس احسان پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے اپنی قربت، اپنی عبادت، ریاضت، زہد اور تقوی کو پانے کے لیے یہ مبارک مہینہ شہر رمضان عطا کیا، اور اس نے ایک کرم اور بھی فرمایا کہ اس رمضان کے مبارک مہینے کو نسبت قرآن سے دی، جس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں اور معروضات میں اس حصے پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ رمضان کا، روزے کا اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے۔ رمضان، صیام اور قرآن، یہ اللہ رب العزت نے کیوں جوڑے ہیں؟ میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات ربط کو قائم کرنے کے لیے ضرور عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ، عطا کردہ اور نازل کردہ ہر شے میں قدرت کا ایک شاہکار موجود ہے، اور وہ شاہکار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں بھی ربط ہے،
اس کی تخلیق میں بھی ربط ہے، اس کی نعمتوں میں بھی ربط ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا اور اسے احسن المخلوقات بنایا، اس لیے کہ وہ اس ربط کے ساتھ ضبط بھی پیدا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے جو پچھلا خلاصہ بیان کر کے آگے چلوں گا کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا جو ماحول عطا کیا، اور وہ بھی اس عالم میں کہ اس کا بندہ حالت صوم میں ہو اور سارا دن صائم رہے اور ساری رات قائم رہے، اور بندہ اللہ کے حضور پھر اس حال میں داخل ہو، اس کے مصلی پر سوار ہو کہ سارا دن حالت روزے میں رہ کر خدا کے حضور پھر اپنی زبان کو تلاوت قرآن سے تر کر رہا۔ اس کا مقصد کیا ہے جس پر ہم نے ذکر کیا؟ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ انسان جسے احسن تقویم کے مقام پر فائز کیا، اللہ رب العزت اس انسان کو جو دو الفاظ کا مجموعہ ہے کہ اس میں انس بھی رکھا ہے، اس میں نسیان بھی رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہر اس شے سے انس ہو جائے جو میری ہے، اور ہر اس شے سے نسیان نصیب ہو جائے جو میری نہیں ہے۔ جس کا مجھ سے تعلق ہے اس سے اسے انس ہو جائے، اور جسے میں نے کاٹ رکھا ہے، اپنے سے جدا کر رکھا ہے، اس کا اسے نسیان نصیب ہو۔ اب اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی کو ضبط دینا چاہتا ہے، ربط دینا چاہتا ہے، اسے آرگنائز کرنا چاہتا ہے، اسے ڈسپلن کرنا چاہتا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں، اس کے اوڑھنے بچھونے میں، اس کے سفر و حضر میں، اس کے تصرفات میں، اس کے لذات میں، اس کی رغبات میں، اس کی توجہات میں، اس کے ارادوں میں، ہر شے میں خدا رب العزت کی شان نظر آئے۔ پوچھا وہ شان کیا ہے؟ وہ شان تنظیم ہے، وہ شان ترتیب ہے، وہ شان تدریج ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کو آرگنائز طریقے سے بناتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے اور دیکھنا بھی چاہتا۔ اب روزے کا جو ایک مقصد ہم نے پچھلی گفتگو میں سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے اس انسان کو ڈسپلن کرنا چاہتا تاکہ وہ اپنے کھانے پینے میں بھی ڈسپلنڈ ہو جائے اور اپنی مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنے پر متصرف ہو جائے، اپنے اوپر تصرف کاملہ رکھنے پر کامیاب ہو جائے، اور انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے اندر ریزیلینس پیدا کر سکے، پیشنس پیدا کر سکے، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر سکے، اپنے مزاج میں متانت اور سنجیدگی پیدا کر سکے، اپنے آپ کو شہوات نفسانیہ سے روکنے میں کامیاب ہو سکے، اور رمضان المبارک میں پریکٹس کروائی تاکہ ایک مہینہ وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے ما سوی اللہ بھول جائے اور جو کچھ خدا کا ہے وہ یاد کرتا رہے۔ تو بھوکا رکھ کر اسے اس قابل کیا، اس کا عادی بنایا کہ اے بندے، اگر تو 12, 14, 15, 18 گھنٹے تک بھی اگر ان چیزوں سے رک سکتا ہے جو ساری زندگی سارا سال تجھ پر مباح ہے، جو حلال ہیں، جو جائز ہیں، جن کی تجھے اجازت دی گئی ہے، جو مسموح ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینہ تجھے پریکٹس کروا رہا ہے کہ جو سارا سال وہ کھانا جو تو اپنے شوق سے کھاتا تھا،
اور اگر اس کے برعکس کوئی رکھ دیتا تھا تو آگ بگولا ہو جایا کرتا تھا، تو غصہ کرتا تھا، غضبناک ہوتا تھا، تو زبان کا بے جا استعمال کرتا تھا، اپنی زبان کو پراگندہ کرتا تھا، کبھی بد کلامی کے ذریعے سے، کبھی گالی گلوچ کے ذریعے سے، کبھی غیبت کے ذریعے سے، کبھی تہمت کے ذریعے سے، کبھی چغلی کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے ایک مہینہ میں تمہیں اس نرسری میں داخل کر رہا، اس تربیت گاہ میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں، اور اس درس گاہ کا نام رمضان ہے، اور اس ایٹیکیٹس کا نام، کوڈ آف لائف کا نام، اس مینول کا نام، اس چارٹر آف لائف کا نام، دستور حیات کا نام، اس مینول کا نام روزہ ہے، تاکہ تم روزے کا لباس پہن کر ایک مہینے ہر اس مباح سے دور رہ کر مجھے منا سکو۔ جب تم ایک مہینے میں مجھے منانے کے قابل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اس قابل کر دوں گا کہ سارا سال پھر اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکو گے جس سے رکتے رہے ہو۔ یہ ابتدائیہ عرض کرنے کے بعد اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف بھوکا پیاسا رکھنا تو میرا مقصود نہیں، تو ایک روزہ ہے جس کو امساک کہتے ہیں، وہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباح چیزوں کی طرف بڑھنے سے روکتے ہو، یہ ایک قسم کا روزہ ہے۔ پھر فرمایا ایک روزہ وہ ہے صوم الکلام، وہ ہے زبان کا روزہ۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی آفت ہے آج کے دور میں یہ زبان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو اور میں تمہیں پوری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سودا تو بڑا اچھا ہے، فرمائیے وہ کیا کریں؟ فرمایا دو چیزوں کی تم ضمانت دو، وہ کیا؟ ایک اس زبان کی ضمانت دو اور ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، بس دو کی ضمانت تم مجھے دو، پوری جنت کے دروازے میں تیرے لیے کھلوا دیتا، پھر میں تمہیں ضمانت دیتا۔ اب غور کریں کہ انسان کی سب سے بڑی آفت اور آزمائش ہی دو چیزیں، وہ کہتے ہیں جی میں بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، میں تھوڑی سی پریکٹیکل بات کرنے لگا ہوں، میں پیاسا بھی رہ سکتا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ایام 20 کے روزے بھی رکھتے ہیں، میں کئی لوگوں سے ملا ہوں اور جو کثرت سے وہ روزہ رکھنے کے عادی ہیں، اور ہمارے گوشہ درود میں جو گوشہ نشینان تو وہ تو حالت روزہ میں ہوتے ہیں۔ اب کسی نے کہا کہ حضرت پیٹ کا روزہ میں رکھ سکتا ہوں مگر زبان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک ہی تو زبان ہے، تھوڑی سی چلانے دے، آپ کا کیا جاتا ہے بھئی، آپ ہی کا تو سارا جاتا ہے، ایک ہی تو زبان ہے جو قابو میں نہیں رہتی۔ بے لگام گھوڑا ہے، جب غضبناک ہو جائے تو طیش میں آ جائے تو قابو میں نہیں رہتا، وہ اگلے کو بھسم کر دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، اپنے تعلقات توڑ دیتا ہے، ہمسائیگی ختم ہو جاتی ہے، تعلقات زوجین کے تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے کی فیبریکیشن تباہ ہو رہی ہے۔ اسی زبان کی بے برکتی ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، انسان انسان سے جدا ہو رہا ہے، بندہ خدا سے دور ہو رہا ہے، اپنے رشتے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پیارے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اینڈ پہ پوچھیں حضرت صاحب میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو حق کی بات کی۔ میں کہتا ہوں حق بھی اگر حق طریقے سے ادا ہو تو حق رہتا ہے۔ یہاں پر ہم رکے تھے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں سے پیار سے بات کیا کرو۔ یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں میں نے تو حق بات کی تھی، میں نے تو جی اس ظالم کے سامنے، اب اتنی حدیثیں ہمیں بڑی یاد ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جابر ظالم شخص کے سامنے حق کہنا بھی وہ بھی ثواب ہے،
مگر بھئی کوئی ظالم جابر ڈھونڈے، ہم تو گھر والوں کو ظالم بنا بیٹھے۔ اب دوسری طرف اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیج رہا ہے اور فرمایا اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کو للکارو، وقت آ گیا۔ اب فرعون کے مقابلے کے لیے، مکالمے کے لیے، مجادلے کے لیے، مخاصمے کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جری ہیں، جرت والے ہیں، انقلابی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ فصیح اللسان ہیں، اور جس کا ادراک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تھا تو عرض کیا مولا میرے بھائی کو میرا دست و بازو بنا دے، افصح منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اس کا مطلب کسی کی خوبیوں کو تسلیم کرنا بھی یہ نبوی صفات ہے۔ اب یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ یہ تو فصیح اللسان ہیں، بڑے انقلابی ہیں، جرت سے بات کریں گے، کئی کام خراب نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی، جاؤ ضرور قولا لہو قولا لینا، کہ فرعون کے سامنے بھی جا کر پیار سے، نرمی سے، سافٹنس سے، حکمت سے، دانائی سے بات کرنا، ذرا پیار سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ تیری بات اس کے دل میں اتر جائے، شاید کہ وہ خبردار ہو جائے، وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ تائب ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے۔ پتہ چلا زبان پر کنٹرول ہو تو انسانیت بھی بدل جاتی ہے۔ ہم تو جی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، جو اس نے جی میرے قائد کو یہ کہہ دیا تھا، اس نے جی میرے لیڈر کے لیے یہ بات کر دی تھی، تو اسی لیے تو اللہ رب العزت نے حکمت سکھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے پر جب جاؤ دعوت کے لیے، داعی بن کر جاؤ تو حکمت سے بات کرو۔ والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کی بات کرو تو وہ خوبصورت ہو، بھلائی کی بات کرو خوبصورت ہو، اچھے پیرائے میں ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مجادلہ ہو جائے، مخاصمہ ہو جائے، اگر کنورسیشن ہو جائے، ڈائلاگ ہو جائے، تو اس انداز سے بات کرو کہ بات خوبصورت بھی ہو، نرم بھی ہو، الفاظ کا چناؤ آپ کے کنٹرول میں، ٹھہراؤ ہو، متانت ہو، سنجیدگی ہو، اور کنٹرول الفاظ کا تب ہوگا جب نرمی ہوگی۔ اب انسان کو غصہ آتا ہے، اس کے حالت میں اس کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، اس دوران جو سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ جب کنٹرول لوز ہوتا ہے تو اس کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اعصاب پہ کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، اس کو اپنی شخصیت پر کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، اپنی طبیعت اور مزاج پہ کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، اور پھر بڑی طلاقت لسانی سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کتنے تیر وہ برسا چکا ہے اور کتنے سینے وہ چھلنی کر چکا ہے، اور وہ بعد میں آ کہتا ہے اعترض، جی معافی کا خواستگار، جی سوری، یہ لفظ تو بہت اچھا بن گیا سوری، مگر بات یہ جتنے دلوں کو چیر دیا ان کی سوری کیا ہو سکتی۔ حاضرین محترم، اب یہ زبان کا روزہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زبان کی بھی تہذیب کی ضرورت ہے، یہ بھی روزہ۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ تہذیب اللسان، کہ زبان کو مہذب کر دیا جائے، زبان پر لگامیں لگا دی جائیں، زبان پر کنٹرول کر دی جائے۔ وہ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے، یہ بخاری شریف کی اور صحیح مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیقل خیرا، فرمایا پھر وہ خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، پیار کی بات کرے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے۔ پھر فرمایا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے میرا انسان ہے، نسیان سے بنا ہے، بھول بھی سکتا ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چوائس بھی دے دی،
فرمایا اگر تم غصے میں قابو نہ رکھ سکو اور تمہیں یقین ہو کہ زبان سے وہ بات ضرور نکلے گی جو لوگوں کے سینے چھلنی کرتی چلی جائے گی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ چوائس بھی دے دی۔ سیکنڈ چوائس کیا ہے؟ فَلْيَصْمُتْ، اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت کو زبان کا روزہ اتنا پسند ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو کہتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، محبوب اپنے صحابیوں کو، اپنے امتیوں کو کہہ دیں کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ میں تمہارے خاموش رہنے سے بھی راضی ہوتا ہوں، میں تمہارے خاموش رہنے سے بھی تمہارے درجات بلند کر رہا ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے تو بولنا تھا، یہ بھول گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کبھی کبھی خاموش بھی رہا کرو، یہ بھی عبادت۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ میں کثرت کے ساتھ یہ ذکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ کثرت سے خاموش رہتے تھے اور نگاہ جھکا کے رکھتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نگاہوں میں بھی تو روزہ تھا، آپ کی نگاہوں میں بھی صوم تھا، آپ تو اپنی نگاہوں کو بھی خاموش رکھتے تھے، جھکا کے رکھتے تھے، بولنا تو دور کی بات۔ پھر فرماتے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو جوامع الکلم کا استعمال کرتے، پھر فرماتے جب گفتگو فرماتے تو پھر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ ہم نے یہ بات بہت دفعہ سنی ہے، آپ ذرا غور کریں، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو میں کیا آداب ہیں، کیا حکمت ہے۔ اب سمجھ آئی، جب ہم ٹھہراؤ سے گفتگو کرتے ہیں تو اعصاب پر قابو رہتا ہے۔ جب ٹھہراؤ سے گفتگو ہوتی ہے ہمارے حواس خمسہ ظاہری اور باطنی بھی ہمارے ضبط میں، کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جب ٹھہراؤ سے بات کرتے ہیں تو الفاظ بھی کنٹرول میں، زبان بھی کنٹرول میں، ذہن بھی کنٹرول میں، تخیلات بھی کنٹرول میں، تصورات بھی کنٹرول میں، حواس ظاہری بھی کنٹرول میں، باطنی بھی کنٹرول میں، جو سامنے بیٹھا ہے اس پر نگاہ بھی کنٹرول میں، اور جو پیچھے سن رہا ہے سماعتیں بھی کنٹرول میں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یہ حکمت۔ پھر حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات کرنی بھی ہے یہ نہیں کرنی۔ سیدنا امام مالک بن انس کے بارے میں کہا کہ ان سے کثرت سے ان سے سوال کیے جاتے تھے، درجنوں کی تعداد میں سوال کیے گئے، ہر سوال پہ وہ کہتے تھے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا بھی امام دار الہجرہ کوئی اور ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک مجھے وثوق نہ ہو، یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، 100% میں کنفرم نہ ہو، اس وقت تک میں بولنا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کثرت سے فرماتے تھے لا ادری لا ادری، وہ امام فی الحدیث، امام فی المذہب تھے۔ پوچھا حضرت، آپ نے فرمایا جب مجھ سے کوئی سوال ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں اے احمد اگر تیرے سوال کے جواب میں تجھے جنت ملتی ہے تو بول، اور اگر جنت نہیں ملتی، دوزخ نظر آتی ہے تو خاموش رہنا ہی عافیت ہے۔ پھر امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی مناظرے کے لیے جاتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ جیت جائے، تو جتیوں میں ہاری، وہ جیت جائے اور میں ہار جاؤں، تاکہ کل کو وہ جن ہاری ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ آپ فرماتے تھے میرا علم منتقل کرو پر میرا ذکر نہ کرو، یہ نہ بتاؤ کہ کس نے یہ بات کی ہے۔ وہ اپنا نام بھی چھپاتے تھے، وہ اپنا آپ بھی چھپاتے تھے۔ لا ادری کہتے کہتے آئمہ نے یہ کتابیں لکھنا، کوئی سمجھتا ہے نہیں جواب دینا ہے، لوگ کہیں گے فقیہ نہیں ہے، لوگ کہیں گے جو مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا، لوگ کہیں گے عالم صاحب نے جواب نہیں دیا، یہ جی کیسے محدث ہیں، یہ کیسے شیخ الحدیث ہیں جواب نہیں دیا، کیسے مفتی اعظم ہے جواب نہیں دیا۔ کیا ان ہستیوں سے بڑھ کر بھی کوئی مفتی اعظم ہو سکتا؟ اب اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں زبان اس لیے دی ہے کہ چلے، اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں، زبان اس لیے دی ہے کہ کبھی رک بھی جائے، کبھی ضبط میں رہے۔ اب ایک روز بڑی مستند حدیث ہے،
راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے مقامات ہیں جہاں سب سے زیادہ شر پایا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ فساد پایا جاتا ہے، شر پایا جاتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ قربان جائیں علم مصطفیٰ پر، ایک طرف آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں ما کان و ما یکون کا سارا علم عطا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں لا ادری، اے میرے صحابیوں مجھے نہیں پتا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ کسی سے پوچھ کر بتانا یہ سنت مصطفیٰ ہو گیا۔ اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام آ گئے، پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ شر کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں پتا، لا ادری۔ اب جبریل امین بھی کہتے ہیں لا ادری۔ اب میں نے بہت سوچا، میں نے کہا یہ کیوں کہا ہوگا؟ پھر بات سمجھ آئی کہ اگر معراج کی رات جبریل امین کو ادب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے کر اٹھانا یہ ادب ہے، حضور سے پہلے نہ چلنا یہ ادب ہے، حضور سے پہلے نہ قدم رکھنا یہ ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مت بیٹھنا یہ ادب ہے، تو انہیں پتا تھا کہ اگر حضور نے لا ادری کہا ہے تو جبریل کی کیا مجال کہ وہ ادری کہے۔ اب وہ کہتے ہیں لا ادری یا رسول اللہ، میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور وہاں پہ استفسار کیا، دریافت کیا، کہا مولا یہ بتا، تیرے محبوب نے پوچھا ہے کہ سب سے زیادہ شر کہاں پایا جاتا؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جبریل میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو جواب دو کہ سب سے زیادہ شر بازاروں میں پایا جاتا۔ صرف ایک روایت کو میں صرف بیان کر کے آگے چلوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے روزے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، زبان کا روزہ کیا ہے؟ اسے تہمت سے بچایا جائے، اسے جھوٹ سے بچایا جائے، اس کو کذب سے بچایا جائے، اسے بہتان سے بچایا جائے، اسے چغلی سے بچایا جائے، اسے کسی کی عزت اچھالنے سے بچایا۔ فرمایا جو شخص اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتا، یہ میں اب روزے کی بات کرنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے اور کذب سے نہیں روک سکتا اور جھوٹ پہ عمل پیرا ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ، پھر اللہ رب العزت کی کوئی حاجت نہیں، کھائے بغیر اور پیے بغیر رہو تو اللہ رب العزت کی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں۔ پھر وہ روزہ صرف جسم کا روزہ رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی۔ اب آگے میں نے جب بازار کی بات کی تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ تعالی عنہ، یہ پچھلی حدیث کو آگے جوڑ کر اس کو ذہن میں رکھیے گا، بازار سے کیوں منع کیا، کیوں فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ بازاروں میں فساد ہے، سب سے زیادہ بازاروں میں شر ہے، سب سے زیادہ بازاروں میں تمہاری آزمائش ہے، وہ کیوں فرمایا؟ اب اس کو جوڑیں گے۔ سیدنا امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ روزے کے بھی 3 درجات ہوتے ہیں، روزے کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک عوام کا روزہ ہوتا ہے، ایک خواص کا روزہ ہوتا ہے، اور ایک اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے۔ پوچھا حضرت عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا عام لوگوں کا روزہ۔ اب آپ اس کو اپلائی کریں کہ ہم عام لوگوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، خاص لوگوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا اخص الخواص کے روزے کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ اب فرمایا
عام لوگوں کا روزہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور مباح چیزوں سے سارا دن روکے رکھنا، یہ عامت الناس کا روزہ ہے۔ پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ وہ خواص جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، جو صالحین ہوتے ہیں، ان کا کیا روزہ ہے؟ فرمایا ان کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا اور اپنے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو فسق و فجور سے روکے رکھنا، یہ خواص کا روزہ۔ جن جن کاموں سے خدا ناراض ہو جائے اس سے روک کے رکھنا، جن جن کا وہ حکم دے اس پہ عمل کرنا، اور جن جن سے وہ روکے اس سے رکے رہنا، یہ خواص کا روزہ۔ ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اخص الخواص کا روزہ کیا؟ جو بڑے چنیدہ لوگ ہیں، جو خدا کی نگاہ میں رہتے ہیں، اس کے قرب میں رہتے ہیں، اس کی معیت میں رہتے ہیں، اس کے دیدار کے سائے تلے رہتے ہیں، ان کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا روزہ یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کے خیال سے محفوظ رکھتے رہے، کہ کبھی غیر اللہ کا کوئی خیال بھی دل میں نہ آئے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس دل کی حفاظت کرنا کہ اس دل میں سوائے خدا کے کسی اور کی محبت نہ آئے۔ اب یہاں پر فرمایا صالحین کا، خواص کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں کو گناہ سے بچائے رکھنا، کان کو ان سماعتوں سے بچائے رکھنا جس کی منع آئی ہے، نگاہوں کو ان محرمات سے بچائے رکھنا جس سے منع آئی ہے، زبان کو اس حرام کے چکھنے اور اس حرام کے ادا کرنے سے بچائے رکھنا جس سے منع آئی ہے، اور ہاتھ کو اس حرام کے چھونے سے بچائے رکھنا جس سے منع آئی ہے، اور قدموں کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچائے رکھنا، اور فرمایا پورے جسم کو ان گناہوں سے بچائے رکھنا جس سے خدا کی محبت اور کرم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے خواص کا روزہ۔ کہا حضور اب اخص الخواص کا روزہ، اس کو مزید ڈیفائن کریں۔ آپ نے فرمایا اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ دل کو رذائل سے اور گھٹیا ارادوں سے اور دنیاوی افکار سے اور خیالات سے کلیتاً بچا کے رکھنا، یہ اخص الخواص کا روزہ، کہ دل میں بھی اس شے کا خیال ہی نہ آئے جو حرام ہو۔ ایک ہے حرام کی طرف ہاتھ اٹھانا، ایک ہے حرام کی طرف نگاہ اٹھانا، ایک ہے محرمات کو نگاہ اٹھا کے دیکھنا، ایک ہے حرام معقولات سے بچتے رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں اس حرام کی توجہ بھی نہ آئے، خیال بھی نہ آئے جو خدا سے دور کر سکے، یہ اخص الخواص کا روزہ۔ پھر فرمایا اس مرتبے پر بندے کی کیفیت، امام غزالی ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مرتبے پر اس اخص الخواص، اس بندہ خاص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت کے علاوہ ہر شے کا خیال ہی دل سے نکال دیتا، اور صاحبان اخص الخواص کی پھر وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل میں دنیا کی فکر بھی آنے نہیں دیتے، وہ دل میں دنیا کا خیال بھی آنے نہیں دیتے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پھر اخص الخواص کی خوبی یہ ہے کہ وہ سارا دن اگر روزے کے عالم میں گزار دیں اور صرف اتنا خیال آئے کہ میں کس چیز سے افطار کروں گا، امام غزالی فرماتے ہیں اس خیال سے بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم تو سارا دن سوچتے ہیں کیا کیا کروں گا اور کیا کیا کر ڈالوں گا، اور کتنا کھاؤں گا اور کس کے پاس جا کے کھاؤں گا، اور آج کس کی دعوت پہ جاؤں گا، اور پھر اس تصورات میں، تخیلات میں، رغبات میں، اور اس دھیان میں ہی اور اس گیان میں ہی سارا دن کا روزہ گزر جاتا ہے کہ کتنا پلاؤ کھاؤں گا، کتنا متنجن کھاؤں گا، کتنا حلیم کھاؤں گا، کتنے چرگے کھاؤں گا، کتنے لیمب چاپس کھاؤں گا، کتنی دعوتوں پہ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تو روزہ یہ ہے کہ اگر یار سے ہٹ کر کسی اور کی بات دل میں آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر اتنا بھی خیال آ جائے کہ شام کو کھاؤں گا کیا، خدا کہتا ہے تجھے مجھ پر توکل نہیں رہا، تجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ میں رزاق ہوں، میں دیتا ہوں۔ اگر تیرے یقین کا لیول اس سے بھی گر گیا تو تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو صرف اس خیال آنے پر بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اخص الخواص در حقیقت مقربین ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اتقیاء ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت روزہ اور صوم کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی وہ یار سے ہٹ کر کسی غیر کا خیال بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف ان کا روزہ ہے جو اگر یار کا خیال دل سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے تو سمجھتے ہیں میرا روزہ نہیں رہا۔ میں ان اخص الخواص کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا آگے چلیں کہ کچھ عشاق کا بھی تو روزہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی عشق کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ ہم یار کی محبت میں ایسے محو ہیں کہ جس لمحے یار کی محبت دل سے نکل جائے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ پھر عشاق کا روزہ کیا ہے؟ ابو العباس المرسی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں میں تو یہ ہوں کہ لو حجب عنی رسول اللہ طرفۃ عینی ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ وہ فرماتے ہیں جس لمحے اگر حضور کی محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال میری آنکھوں سے ایک لمحے بھی ہٹ جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تم روزے کی بات کرتے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی یار میں گم ہیں، یہ ان کا روزہ ہے۔ کوئی یار کے یار کی یاد میں گم ہے، یہ ان کا روزہ ہے۔ جو ہر لمحے اس کو منا رہے ہیں، یہ ان کا روزہ ہے۔ جو جڑے بیٹھے ہیں، جو اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، جس لمحے وہ دربار آنکھوں سے اوجھل ہو جائے وہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ جو یار کی یاد میں گم ہیں وہ کہتے ہیں یاد نکل جائے تو پھر میری زندگی ختم ہو گئی، میں مسلمان ہی نہ۔ ناظرین محترم، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں زبان کے روزے کا، اور پھر میں نے نگاہ کے روزے پہ خوبصورت واقعہ اور اس کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ اب زبان کے روزے کی بات کی تھی، کیا کی تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان تہمت سے بچے تو زبان کا روزہ۔ آپ پوچھیں نہیں جی حضور میں 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، کوئی کہے بھی میں گوشہ نشین ہوتا ہوں جی روزہ رکھتا ہوں، کیا پتا باہر بیٹھ کے کوئی اللہ نہ کرے غیبت کر رہا ہو تو روزہ تو ختم ہو گیا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ ہر غیر کا ذکر زبان پر آ جائے تو یہ خواص کا اور اخص الخواص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عام لوگوں کا روزہ یہ ہے، اور خواص کا، صالحین کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو گناہوں سے بچایا جائے، زبان کو بد کلامی سے بچایا جائے، زبان کو غضبناک ہونے سے بچایا جائے، زبان کو غیبت سے بچایا جائے، زبان کو چغلی سے بچایا جائے، اور زبان کو بد کلامی سے اور الزام تراشی سے بچایا جائے۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ اب اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلوں گا۔ امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتین صامتا، دو عورتوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا۔ فَأَجْهَدَهُمَا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ حَتَّى كَادَتَا أَن تَتْلَفَا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم پر بھوک اور پیاس کی شدت اتنی حاوی ہو گئی کہ قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ وہ کہتی ہیں ہم نے اس حال میں پیغام بھجوایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیں ہم افطار کر لیں، نہیں تو مر جائیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اور ایک پیالہ بھی عطا کیا، خالی پیالہ دیا، کہا جاؤ صحابیوں ان سے کہو کہ جس چیز سے افطار کیا ہے وہ اس پیالے میں قے کر دو۔ پہلی خاتون نے پیالہ پکڑا، قے کی، راوی بیان کرتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدھا پیالہ خون سے بھر گیا، وہ آدھا پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا اور گوشت کے لوتھڑوں سے بھر گیا۔ اتنے میں دوسری خاتون نے قے کی،
اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اگلا ہاف بھی خون سے، گوشت کے لوتھرے سے، کچے گوشت سے، خون سے بھر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی، لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا روزہ تو انہوں نے اس چیز سے رکھا تھا جو حلال تھی، مگر افطار اس چیز سے کر بیٹھی ہیں جو حرام تھا۔ روزہ اس چیز سے رکھا تھا جو حلال تھی، مگر افطار یہ اس شے سے کر بیٹھی ہیں جو حرام تھی۔ پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا روزہ رکھنے کے بعد پھر باہر بیٹھ کر گلی محلے میں جو لوگوں کی غیبت کرتی رہی ہیں، یہ وہ افطار تھا جو تم دیکھ رہے ہو قے کی حالت میں۔ پھر جو غیبت سے افطار کرتی رہی، جو گناہوں کو اپنے اوپر بڑھاتی چلی گئیں، جو لوگوں پہ بہتان لگاتی رہیں، چغلی کرتی رہیں، غیبت کرتی رہیں، یہ اس کے مقابل ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ۔ فرمایا جو یہ کھا رہی تھی وہ پیالے میں نکل گیا۔ حاضرین محترم، اب ذرا غور کریں ہم سارا دن کیا کرتے؟ اتنی بڑی بڑی افطار پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کی ہم سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب فلان صاحب نے جی افطار کیا ہے، واہ واہ جی آج ہزاروں لوگوں کا افطار ہو رہا ہے، ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اگر بندہ دیکھ لے، روزہ وہی ہے جو یار نے قبول کر لیا، روزہ وہی ہے جس کے لیے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں اس نے قبول کر لیا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحیح بخاری میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہو، فرمایا ہر عمل جو ابن آدم کرتا ہے وہ اس کے لیے، فرمایا سوائے روزے کے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں۔ غور کریں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک واقعے کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نچوڑ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تؤمنون نہیں کہا، توقنون نہیں کہا۔ اللہ رب العزت توقنون بھی کہہ سکتا تھا، تمہیں یقین ہو جائے، پھر عبادت گزار بندے بن جاؤ کہہ سکتا تھا، روزے دار بندے بن جاؤ کہہ سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ فرمایا لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں تم پہ کرے تقوی بن جاؤ۔ اب صرف میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ وہ کیسا تقوی ہے جو اللہ رب العزت نے اخص الخواص کے حصے میں لکھا ہے، وہ کیسا تقوی ہے جو خواص کے حصے میں رکھا ہے۔ چشم تصور میں وہ واقعہ لائیں۔ حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ماجدین میں سے کی شان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسیٰ تھا۔ وہ اپنے وقت کے وہ عبادت گزار نوجوان تھے، وہ مجاہدات میں، ریاضات میں ساری زندگی گزار گئے، سارا دن روزے میں رہتے، کچھ مل جاتا تو روزہ افطار کر لیتے، کچھ نہ ملتا تو پانی پی کے پھر اگلا روزہ رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں میں اس حال میں تھا کہ میں دجلہ کے کنارے چل رہا تھا اور اس وقت افطار کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو کوئی شے بھی نہیں کہ میں کھا کر روزہ افطار کر سکوں۔ اچانک نگاہ پڑی تو دریا میں بہتا ہوا دور سے ایک سیب آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا اور سیب لے لیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سیب کھا کر میں نے روزہ افطار کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی نماز سے فارغ ہی ہوا تھا کہ دل میں دھیان آیا کہ اے ابو صالح، تو نے تو اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا، تو گناہگار ہو گیا۔ اب قیامت کے روز اگر اس کے مالک نے تجھ سے سیب مانگ لیا تو کیا جواب دے گا؟ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے کہا میں نے تو غضب ڈھا لیا، پھر سوچا کہ چلو میں اس سیب کے مالک کو تلاش کرتا ہوں اور اسے جا کر معافی مانگتا ہوں کہ بغیر اجازت کے تیرا سیب کھا لیا تھا۔
وہ اس نہر کے الٹ سمت وہ چلنا شروع کر دیا، اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں سفر کرتا چلا گیا، سفر طوالت اختیار کر گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ نہر کسی باغ سے گزر رہی ہے۔ میں اس باغ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے سیب کے درخت ہیں جن کی ٹہنیاں اس نہر پر جھک رہی ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ لگتا ہے سیب بھی شاید انہی درختوں میں سے کسی ایک کا گرا ہوگا اور مالک بھی ادھر ہی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں سید عبداللہ سومعی جو اس کے مالک تھے ان تک پہنچ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے مالک یہ ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں گناہ گار ہوں آپ کا۔ پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا سیب کھا کر میں نے افطار کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ صاحب نظر تھے، ان خواص لوگوں میں سے تھے۔ آپ پا گئے کہ اس نوجوان کو اگر اس سیب کی اتنی فکر ہے تو اپنے تقوی و طہارت کا اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے تو تجھے معاف نہیں کروں گا، ایسے تو تجھے معاف نہیں کروں گا۔ بڑی دیر بعد مجھے ایسے تقوی والا نوجوان ملا ہے۔ فرمایا تجھے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی، مزدوری پہ رکھ لیا، پھر وقت آئے گا دیکھوں گا تو تجھے معاف کر دوں گا۔ اب وہ امانت داری سے خدمت کرتے رہے، رکھوالی کرتے رہے۔ ایک عرصہ گزرا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور وقت آیا ہے، معافی طلب کرتا ہوں، معاف فرما دے۔ فرماتے ہیں نہیں، ابھی ایک شرط باقی۔ حضرت وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ تجھے میری صاحبزادی سے شادی اور نکاح کرنا ہوگا۔ حضور حکم فرمائے، مگر بات یہ ہے کہ میری وہ صاحبزادی وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ ہم آنکھوں کے روزے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس سے نکاح کرو گے؟ اس نے کہا حضور یہ شرط بھی منظور ہے، مجھے معاف کر دے۔ آمادہ ہو گئے، اس سے نکاح ہو گیا۔ جب شادی کی رات اس کمرے میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ وہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ اسی وقت حیران ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مغالطہ لگا ہے اور کوئی غلط خاتون میرے کمرے میں آ گئی، جس سے میرا نکاح ہوا تھا یہ وہ نہیں۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور ادھر حضرت عبداللہ سومعی سے ملاقات ہوئی۔ کہا حضور میں پریشان ہوں۔ فرمایا بیٹے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا حضور میں تو دیکھا ہے وہ تو حسن عتم کی پیکر بیٹھی ہے، نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے، نہ اندھی ہے، نہ لنگڑی ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہر حسن سے وہ متصم ہے۔ آپ نے فرمایا یہی میری صاحبزادی ہے، اسی سے تیرا نکاح کیا ہے۔ فرمایا حضور آپ نے تو کچھ اور کہا تھا۔ فرمایا میں نے سچ ہی تو کہا تھا۔ فرمایا حضور وہ سچ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری وہ صاحبزادی ہے جس کا نام ابو الخیر فاطمہ ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی نگاہوں نے آج تک کوئی حرام نہیں دیکھا، اس کی نگاہ آج تک کسی غیر محرم کو نہ دیکھ سکی، اس لیے یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس کی سماعتوں نے خلاف شرع کوئی بات نہ سنی آج تک، اس لیے کانوں سے بہری ہے۔ اس کی زبان سے کوئی خلاف شرع کوئی بات آج تک نہ نکل سکی، اس لیے زبان سے گونگی ہے۔ اور پھر اس کے قدم کبھی خلاف شرع اٹھ نہ سکے، اس لیے یہ اپاہج بھی ہے، یہ لنگڑی بھی ہے، اور کبھی اس نے خلاف شرع اپنا قدم گھر سے باہر رکھا ہی نہیں، اس لیے لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ اس نے ہمیشہ خدا کے حکم کی پاسداری میں ساری زندگی گزاری۔ اب یہ وہ والدہ ہوں تو ان کے پیٹ سے جو جنم لے وہ غوث العظم بنتا ہے۔ حاضر محترم فرمایا لعلکم تتقون، صاحب تقوی کون ہے؟ اس پہ اختتام کرنے لگا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصل تقوی یہ ہے، خدا چاہتا ہے اے بندے جو مال میں نے تجھے دیا تھا، جب تجھے پیدا کرنے لگا تھا، دنیا کے سپرد کرنے لگا تھا،
جو میں نے اپنا مال یعنی تجھے آنکھ دی تھی، تجھے کان دیے تھے، تجھے نگاہ دی تھی، تجھے ہاتھ دیے تھے، تجھے قدم دیے تھے، تجھے اعضاء دیے تھے، تجھے جسم دیا تھا، تجھے حواس خمسہ ظاہری دیے تھے، باطنی دیے تھے، سونگھنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی، چکھنے کی جو ساری قوت دی تھی، اب جب واپس میری طرف لوٹ کر آؤ تو جس حال میں نے اپنا مال تجھے دیا تھا، مجھے اپنا مال اسی حال میں چاہیے جیسے تیرے سپرد کیا۔ خدا کے مال کی حفاظت میں زندگی بسر کرنا تقویٰ ہے۔ اب اہل اللہ کا تقویٰ کیا ہے، مقربین کا تقویٰ کیا ہے، محبین کا تقویٰ کیا ہے، صالحین کا تقویٰ کیا ہے، عارفین کا تقویٰ کیا ہے؟ ہمارا زبان کو خلاف شرع بولنے سے بچاتے رہنا ان کا تقویٰ ہے، کان کو خلاف شرع سننے سے بچائے رکھنا ان کا تقویٰ ہے، اور دل کو خلاف شرع کیفیات سے، لذات سے، احساسات سے، توقعات سے، توجیہات سے، توجہات سے، طلبات سے، رغبات سے، خطرات سے بچا کے رکھنا دل کا تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا اعضاء کا تقویٰ کیا ہے؟ جسم کے اعضاء کو، پارٹس آف یور باڈی کو خلاف شرع اعمال سے اور افعال سے بچا کے رکھنا اس کا تقویٰ ہے۔ پھر عقل کا اور خرد کا بھی تو کوئی تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب اہل اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ ان کا ذہن، ان کی عقل، ان کی خرد بھی ہر اس تصور سے، ہر اس خیال سے، تصورات و تخیلات سے محفوظ رہتے ہیں جس میں خدا کی منشا نہ ہو۔ وہ ساری زندگی اس کی بارگاہ میں صائم اور قائم بن کے رہتے ہیں۔ نگاہوں میں بھی صوم نظر آتا ہے، اعضاء پر بھی صوم یعنی روزے کی جھلک نظر آتی ہے، دل پر بھی صوم کی جھلک ہے، جسم پر بھی صوم اور قیام کی جھلک ہے، اور سارا وجود خدا کے حضور یا صائم رہتا ہے یا قائم و لیل رہتا ہے۔ حاضر محترم، اہل تقویٰ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت روز محشر یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے ہے، جو ساری زندگی صرف اس کی ان نعمتوں کی حفاظت اور رکھوالی میں گزار دے۔ یہ جسم کا صوم ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ جسم کا قیام ہے، اور یہ جسم کا صیام ہے۔ اپنی زندگیوں کو اس کیفیت اور ان لذات میں گزاریں تو وہ ملتا ہے جو فرمایا انا اجزا بہی، اگر اس طرح گزارو گے تو میں خود تیرے پاس جزا بن کے آ جاؤں گا، اور اگر گناہوں سے بچ کے گزارو گے تو صرف جزا دوں گا، اور اگر میرا ہو کر یہ صوم گزارو گے تو خود جزا بن کے تیرے پاس آ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ان کیفیات کو اپنانے، اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانے، عمل پیرا ہونے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرنے کے قابل بنائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔